اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب صوم درس نمبر 152 میں مسافر کے روزے کے بقیہ احکام پر گفتگو ہونے والی ہے۔ مسافر کے روزے کے بارے میں کچھ احکام پہلے بیان ہو چکے ہیں کہ جان بوجھ کر اس کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہوتا اور قضا واجب ہوگی۔ یہ حالت کی صورت میں روزہ رکھنا اس کا صحیح ہوتا ہے۔ سفر میں نسیانن اور حکم کو بھول کر روزہ رکھنے کے حکم کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ حدیث رفع کے معنی کی تطبیق بھی بیان کی جائے گی۔ مسافر کے لیے قاعدہ کلیہ کی تاسیس اور فقہی آراء کا تذکرہ، متعلقہ فروعات اور مسائل کا تذکرہ ہوگا۔ شہید ثانی کا نقد و نظر اور عبارت کی تشریح بھی پیش کی جائے گی۔ ایک بحث کی تھی کہ ناسی للحکم، اس میں احتمال ہے کہ حکم جو ہے عام ہو حکم تکلیفی اور حکم وضعی سے۔ حکم تکلیفی یعنی جو شخص بھول جاتا ہے کہ روزہ مسافر کا سفر میں باطل ہوتا ہے، یہ حکم وضعی کہلاتا ہے، اور حکم تکلیفی یہ ہوتا ہے کہ مسافر کا روزہ واجب ہے کہ وہ روزے کو توڑ دے، افطار کرے، روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے۔ اور یہاں تک تعلق ہے حدیث رفع کا، اس سے بھی استفادہ کیا تھا شہید ثانی نے، تو یہ شیخ صدوق کی کتاب خصال اور توحید وغیرہ سے لی گئی ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، صحیح و سند طریقے سے۔ حریث بن عبداللہ سجستانی بلوچستانی نے نقل کی، امام صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ امام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع عن امتی تسعہ الخطا والنسیان وما اکرہوا علیہ وما لا یعلمون وما لا یطیقون وما اضطروا الیہ والحسد والطیرہ والتفکر فی الوسوسۃ فی الخلق ما لم ینطق بشفا۔ میری امت سے 9 چیزوں کو اٹھا لیا گیا ہے، خطا اور غلطی کو، نسیان اور بھول چوک کو، جس چیز کے لیے وہ مکرہ ہو چکے ہوں، یعنی دوسرا شخص ان کو آ کر مجبور کرے، وما لا یعلمون، جن احکام کو وہ نہیں جانتے، اور جن چیزوں کی وہ طاقت اور تاب نہیں رکھتے، اور جن چیزوں کے لیے وہ مضطر ہو چکے ہوں۔ اندر سے مضطر اور مجبور ہونا بھی ایک حکم ہے کہ جو مشکل میں پیش آتا ہے۔ حسد اور بادشگونی اور اسی طرح خدا تعالیٰ کی مخلوق کے بارے میں مختلف قسم کی افکار کا ذہن میں آنا جب تک زبان سے نہ بولے۔ علماء اصول نے براعت کو ثابت کرنے کے لیے اس سے استفادہ کیا ہے۔ جب حکم اصل حکم میں شک ہو، حرمت ہے یا نہیں ہے، وجوب ہے یا نہیں ہے، تو وہاں پر براعت جاری کرتے ہیں علماء اصول۔ علماء اخبار و محدثین جو ہوتے ہیں وہ احتیاط جاری کرتے ہیں، شبہ تحریمیہ میں، شبہ وجوبیہ میں وہ بھی براعت جاری کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس کے جو 9 چیزیں ہیں تو ان کے بارے میں کافی تفصیلات علم اصول میں بیان کی گئی ہیں۔ اجمال ان کا یہ ہے کہ ان چیزوں کا، ان کاموں کا مواخذہ اور عقاب ان کا اٹھا لیا گیا ہے، چونکہ ایک چیز جو ان عناوین کے ساتھ سازگار ہے وہ مواخذے کا اٹھانا ہے۔ مثلا غلطی سے یا بھول چوک سے کوئی حرام کام ہو جاتا ہے تو اس کا مواخذہ اور حد شرعی نہیں ہوتا۔ اسی طرح 9 چیزیں ہیں تو ان کے بارے میں اسی طرح کی حذف اس میں ماننا پڑے گا، چونکہ اگر ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے جو فرمایا ہے کہ میری امت سے 9 چیزوں کو اٹھا لیا گیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا تفضل ہے، امتنان ہے۔ اب یہ اس کا لفظی معنی تو نہیں ہو سکتا کہ یہ 9 چیزیں اس امت میں پائی ہی نہیں جاتی، کیونکہ یقیناً یہ اس امت میں غلطی، بھول چوک، اضطرار، اکراہ، یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، تو معنی یہ ہے کہ اس میں کوئی چیز حذف ماننی پڑے گی، مثلا کوئی مضاف حذف ماننا پڑے گا، وہ مواخذہ ہو سکتا ہے، یا پھر ایک یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے آثار کو اٹھا لیا گیا ہے، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ حکم کو اٹھا لیا گیا ہے۔ شہید ثانی بھی اسی حکم کو محذوف مانتے ہیں، چاہے حکم تکلیفی ہو یا حکم وضعی ہو۔ تو یہ جناب علی حدیث رفع کی طرف جو انہوں نے اشارہ کیا تھا۔ اب ہم آتے ہیں کہ قاعدہ کلیہ کیا ہے مسافر کے روزے کے بارے میں۔
تو وہ بھی بیان کیا، کلما قاصرت الصلاۃ قاصر الصوم، سفر میں جب نماز قاصر ہوتی ہے تو روزہ بھی قاصر ہوتا ہے اور روزہ بھی افطار کیا جاتا ہے، لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ سفر ظہر سے پہلے شروع کیا ہو تو روزہ قاصر ہوگا اور وہ ختم ہو جائے گا، لیکن اگر بعد ظہر سفر شروع کرتا ہے تو پھر روزہ باقی رہے گا اگر اس نے اس کو پہلے نہیں توڑا۔ اور بعض فقہا اس قاعدہ کلیہ میں نقض کرتے ہیں، اس کو قبول نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان 4 فرسخ تک جائے اور واپسی کا اسی دن قصد نہ ہو تو روزہ رکھے گا لیکن نماز اس کی قصر ہوگی، تو دونوں میں تلازم نہیں پایا جاتا، حالانکہ اس کو بھی شہید ثانی فرماتے ہیں یہ قبول نہیں ہے۔ تو عبارت کو دیکھ لیتے ہیں، فرمایا وَكُلَّمَا قَصُرَتْ الصَّلَاةُ قَصُرَ الصَّوْمُ لِلرِّوَایَةِ وَفَرْقُ بَعْضِ الْأَصْحَابِ بَيْنَهُمَا فِي بَعْضِ الْمَوَارِدِ ضَعِیفٌ۔ فرمایا ہر وہ جگہ کہ جہاں سفر میں نماز قصر ہوتی ہے، قصر الصوم روزہ بھی قصر ہوگا، للروایت چونکہ اس کے لیے روایات موجود ہیں، لیکن جو مسافر نماز کو پورا پڑھتا ہے، جیسے اس کا مشغلہ اور اس کا صنعت و حرفہ اور اس کا پیشہ ہی سفر کرنا ہے، جیسے ڈرائیور ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے معصیت کے طور پر، تو اس کی نماز پوری ہوتی ہے تو اس کا روزہ بھی پھر پورا رہے گا اور وہ باطل نہیں کر سکتا اس کو۔ کلما قاصرت الصلاۃ قاصر الصوم، اس کا معنی کیا ہے کہ جب نماز پوری ہوگی تو روزہ بھی پورا رہے گا، روایت اس پر موجود ہے، انشاءاللہ اس کو بھی بیان کریں گے۔ وَفَرْقُ بَعْضِ الْأَصْحَابِ بَيْنَهُمَا فِي بَعْضِ الْمَوَارِدِ ضَعِیفٌ، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ اس فارمولہ اور کلیہ قاعدہ میں بعض اصحاب کا فرق قرار دینا بعض موارد میں، یہ کلیہ قاعدہ ثابت نہیں ہوتا، یعنی قاصر نماز اور قاصر روزہ میں کوئی ملازمہ نہیں ہے، تو یہ فرق قرار دینا بعض اصحاب کا اور فقہا کا یہ ضعیف ہے۔ کیوں؟ چونکہ روایت کا ظاہر وہ تمام موارد میں کلی قاعدہ ثابت ہونا ہے اور یہ اس فرد کو روایت رد کرتی ہے۔ الا انه يشترط في قصر الصوم الخروج قبل الزوال بحيث يتجاوز الحدين قبله، مگر روزے کے قاصر ہونے میں شرط یہ ہے کہ زوال سے پہلے سفر پہ نکل پڑے اور حد ترخص سے خارج ہو جائے، اس طرح بحيث يتجاوز الحدين قبله، یعنی ظہر سے پہلے وہ حد ترخص کی دونوں حدوں سے تجاوز کر چکا ہو اور اس سے نکل چکا ہو، یعنی اتنا دور جا چکا ہو کہ نہ اذان سنائی دے اور نہ ہی شہر کی دیواریں نظر آئیں۔ وَإِلَّا أَتَمَّ وَإِنْ قَصَّرَ الصَّلَاةَ، ورنہ اپنے روزے کو پورا کرے گا اگر وہ ظہر کے بعد گھر سے نکلتا ہے سفر کے لیے تو پھر روزے کو پورا کرے گا۔ وَإِنْ قَصَّرَ الصَّلَاةَ، اگرچہ نماز کو قصر کرے، نماز ظہر ہونے کے بعد گھر میں نہیں پڑھی، سفر میں نکل گیا تو شرائط پوری ہیں تو بے شک نماز تو قصر پڑھی جائے گی سفر میں جب پڑھ رہا ہے، لیکن روزہ اس کا مکمل ہوگا۔ علی اصح الاقوال، اس مسئلے میں کچھ نظریات، فقہی نظریات پائے جاتے ہیں، لیکن صحیح تر قول یہی ہے کہ وہ روزے کو مکمل کرے گا، نماز کو قصر کرے گا۔ شہید ثانی فرماتے ہیں لدلالت النص صحیح علیہ، چونکہ نص صحیح اور معتبر اور حجت روایت اس پر دلالت کرتی ہے تو یہی نظریہ پھر درست ہوگا، صحیح ہوگا، باقی جو نظریات ہیں وہ صحیح نہیں ہوں گے۔ ولا اعتبار بتبییت نیت السفر لیلا، اور اقوال میں سے جو اس صحیح قول کے مقابلے میں ہے، ایک نظریہ یہ تھا کہ اگر رات کو سفر کی نیت کی ہو تو جا کر وہ روزہ اس کا قصر ہوگا، ورنہ اس کا روزہ قصر نہیں ہوگا۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں
سفر کی نیت رات میں کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تبییت یعنی رات کو نیت کرنا، نیت سفر رات کو نیت کرنا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو شہید ثانی نے جو فرمایا ہے کہ صحیح تر قول وہی ہے جو شہید اول نے اختیار کیا ہے کہ روزہ سفر میں قاصر تب ہوگا جب ظہر سے پہلے پہلے حد ترخص سے گزر چکا ہو۔ تو اس کے مقابلے میں ایک قول یہ ہے کہ مطلقاً روزہ سفر میں قاصر ہوگا، چاہے قبل ظہر ہو یا بعد ظہر ہو، اور ایک قول یہ ہے کہ روزہ سفر میں تب قاصر ہوگا جب رات کو اس نے سفر کی نیت کی ہو۔ اگر رات کو نیت سفر کی ہو تو روزہ قاصر ہوگا، چاہے قبل ظہر جائے سفر پر، چاہے بعد ظہر جائے۔ اور اگر رات کو سفر کی نیت نہ ہو تو سفر کرے تو روزہ پورا ہوگا، چاہے ظہر سے پہلے جائے چاہے بعد ظہر جائے۔ تو شہید ثانی اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ شرط بھی نہیں ہے، معتبر نہیں ہے، بلکہ معتبر روایات سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ اگر ظہر سے پہلے وہ سفر پہ چلا گیا تو اس کا روزہ قاصر ہو جائے گا۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ روایات بہت اہم ہیں، یہاں کلیہ قاعدہ بھی روایات سے لیا گیا ہے اور اس مسئلے میں بھی اقوال روایت کی وجہ سے ہے، تو ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو کلیہ قاعدہ بنایا گیا ہے کلما قاصرت الصلاۃ قاصر الصوم، یہ روایات اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح معاویہ بن وہب جلیل القدر سے کا راوی ہیں، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، ھذا واحد اذا قصرت افطرت و اذا افطرت قصرت۔ یہ کلیہ قاعدہ ہے کہ جب آپ نماز قاصر کریں تو روزہ افطار کریں، جب روزہ افطار کریں تو نماز قاصر کریں، دونوں میں تلازم ہے۔ وسائل وشیہ باب چہارم ابواب من یصح منہ الصوم میں یہ حدیث موجود ہے۔ شیخ توسی نے نہایہ میں اور مبسوط میں فرق کیا ہے، جب مسافت 4 فرسخ ہو اور اسی دن لوٹنے کا ارادہ نہ ہو تو روزہ واجب ہوگا، لیکن نماز میں قاصر اور اتمام میں اسے اختیار حاصل ہے۔ اسی طرح فرق کیا ہے کہ جس نے تجارت کے لیے صید تجارت کے لیے شکار کیا ہو اور سفر کیا ہو تو نماز پوری پڑے گا اور روزہ قاصر کرے گا۔ صاحب جواہر محمد حسن نجفی فرماتے ہیں لا دلیل علیہ، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ باقی یہ جو شرط تھی کہ روزہ تب قاصر ہوگا جب زوال سے پہلے سفر پہ نکل پڑے، تو یہ علامہ ابن الجنید اسکافی اور شیخ مفید سے بھی منقول ہے اور روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح حلبی جلیل القدر سے کا راوی ہیں، کوفی تھے اصل میں، حلب میں ان کا کاروبار تھا۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں ان الرجل یخرج من بیتہ وهو یرید السفر وهو صائم قال علیہ السلام ان خرج قبل ان ينتصف النهار فلیفطر ولیقض ذلك اليوم وان خرج بعد الزوال فلیتم یومہ۔ اس شخص کے بارے میں کہ جو گھر سے نکلتا ہے سفر کے ارادے سے اور روزے سے ہے، فرمایا اگر وہ زوال سے پہلے نکل جائے تو افطار کرے اور اس کی قضا واجب ہے، اور اگر زوال کے بعد نکلے تو اس روزے کو پورا کرے۔ وسائل وشیہ باب پنجم ابواب من یصح من الصوم میں ہے۔ سید مرتضیٰ سے منقول ہے اور علی بن بابویہ اور علامہ ابن ابی عقیل عمانی اور علامہ ابن ادریس حلی سے منقول ہے کہ جس شخص نے دن کے کچھ حصے میں سفر کیا اگرچہ کہ غروب سے پہلے ہی نکلے تو عموم آیت موجود ہے کہ اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو شخص تم میں سے مریض ہو یا سفر پہ ہو تو پھر دوسرے دنوں میں تعداد پوری کرے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 184۔ اور روایت ہے عبدالعالی مولا آل سام فی الرجل یرید السفر فی شہر رمضان قال یفطر وان خرج قبل ان تغیب الشمس بقلیل، ایک شخص ماہ رمضان میں سفر کا ارادہ رکھتا ہے، فرمایا افطار کرے اگرچہ کہ غروب شمس سے تھوڑا پہلے ہی نکلا ہو۔ وسائل وشیہ باب پنجم ابواب من یصح من الصوم۔ تو یہ جو روایت ہے عبدالعالی کی
یہ تو مزمرہ ہے، یعنی اس میں امام کا نام ہی ذکر نہیں ہے، اس نے کسی سے روایت کی، اب ہو سکتا ہے کہ غیر امام سے ہو، اور بعض فتحی بھی اس کی سند میں موجود ہیں، اور خود عبدالعالی کی بھی وثاقت ثابت نہیں ہے، مجہول الحال رہا ہے۔ اور شیخ توسی نہایہ میں فرماتے ہیں شرط ہے کہ رات کو سفر کی نیت کی ہو تو افطار کرے گا۔ اور شیخ توسی اپنی کتاب اخبار یعنی تہذیب الاحکام اور الاستبصار میں فرماتے ہیں کہ زوال سے پہلے نکلنے کی شرط ہے جب رات کو نیت کی ہو سفر کی۔ اس کی دلیل سلیمان بن جعفر مروزی کی روایت ہے امام رضا علیہ السلام سے، ان الرجل یعنی سفر فی شہر رمضان فیخرج من اہلہ بعد ما یصبح قال اذا اصبح فی اہلہ فقد وجب علیہ صیام ذلک اليوم الا ان یدلج دلجتن، یعنی ایک شخص ماہ رمضان میں سفر کی نیت کرتا ہے اور صبح کے بعد گھر سے نکلتا ہے، فرمایا جب صبح گھر میں کر لے تو اس پر روزہ واجب ہے، مگر یہ کہ رات کو نیت ہو سفر کی۔ وسائل الشیعہ باب پنجم ابواب من یصح من الصوم میں ہے، دلجہ ہوا سیر من آخر اللیل، یعنی رات کو اس نے سفر شروع کر دیا ہو۔ علی بن یقین کی امام کاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ رجل یسافر فی شہر رمضان ایفطر فی منزلہ قال اذا حدث نفسه فی اللیل بالسفر افطر اذا خرج من منزلہ وان لم يحدث نفسه من اللیل ثم بدا له فی السفر من یوم اتم صومه۔ ایک شخص ماہ رمضان میں سفر کرتا ہے، کیا گھر میں افطار کرے؟ فرمایا جب رات کو دل میں ہو کہ سفر پہ جانا ہے تو افطار کرے جب گھر سے نکلے، اور اگر رات کو دل میں نہ ہو پھر سفر کا ارادہ بن جائے دن میں تو روزہ پورا کرے۔ اور اسی طرح ابو بصیر کی بھی روایت ہے۔ یہ روایات سند کے لحاظ سے ضعیف ہیں اور غیر حجت ہیں، کیونکہ پہلی روایت مروزی والی جو ہے اس میں علی بن احمد بن اشیم مجہول ہے، دوسری مرسلہ ہے اور اس کی سند میں کچھ فتحی بھی موجود ہیں، یہ تیسری بھی اسی طرح اس میں بھی ضعیف راوی موجود ہیں، تو یہ صحیح اور معتبر روایات کا مقابلہ نہیں کر سکتی جن میں زوال سے پہلے خروج کو کافی قرار دیا گیا ہے اور روزہ افطار کرنا پڑے گا۔